من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل بلى مثلهن في سبيل الله. قال بلى مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام رسول کائنات سید الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حضرات محترم، خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشی. مومن بندہ نیکی کے راستے تلاش کرتا ہے، جہاں موقع ملے، جب موقع ملے، جیسا موقع ملے وہ نیکی کے کام کرتا ہے اور ڈھونڈتا رہتا ہے. مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اپنے آپ کو لایعنی اور بیکار کاموں سے روکے رکھتا ہے، اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ وہ قیمتی سمجھتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے اعمال کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے ایسے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. بہت سے ایام اور بہت سی راتیں، بہت سی گھڑیاں اللہ نے خاص کی ہوئی ہیں کہ اگر تم ان گھڑیوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں میری یہ عبادت کرو گے تو تمہیں بہت بڑا اجر، 2 گنا، 6 گنا، 4 گنا کر کے اجر ملے گا. دیکھیں، جمعے والے دن فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا کرو گے اللہ قبول کر لیں گے. یہ گھڑی ہے، کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے. وہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے. تو کوئی بھی گھڑی ہو، سارے دن میں اللہ نے ایک موقع دیا ہمیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت میں گھڑی ہے. یہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جمعے کے دوران، یعنی خطبہ جمعہ کے دوران یہ گھڑی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان جب امام اور خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے کچھ لمحے کے لیے، اس دوران وہ گھڑی ہے. بہرحال یہ گھڑی ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے اس وقت میں کی ہوئی ہر دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 5 راتیں انسان کو دی ہیں، اور وہ راتیں رمضان المبارک کی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. ان راتوں میں ایک رات رکھ دی ہے. اس ایک رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا رہے تو اس کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت مسلسل عبادت سے کہیں بہتر ہے. برابر نہیں ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. اسے اللہ نے موقع دیا ہے انسان کو. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں یہ گھڑیاں رکھتی ہیں اللہ نے. اسی طرح محرم کے مہینے میں ابتدائی جو 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. خاص کر کے عاشورہ محرم جو ہے، یعنی 10ویں محرم، اس کی بہت بڑی فضیلت اور تاکید ہے. 10 محرم کا روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ نے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا
یعنی یہ اعلان کر رکھا ہے. اور اسی طرح آج یا کل جو مہینہ سایہ فگن ہم پہ ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، جس کو ماہ ذی الحج کہا جاتا ہے، اس مہینے کی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی وقت اور قدر اور منزلت اور شان ہے. اللہ نے اس مہینے کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا جن کو اللہ نے اول دن سے، جس دن تخلیق انسانیت کی ہے، تخلیق کائنات کی ہے، اس دن سے ہی اللہ نے اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شامل کیا ہے. اس مہینے میں آپ کسی سے لڑائی نہیں کر سکتے، اس مہینے میں آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے، اس مہینے میں جنگ نہیں کر سکتے. ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، ہمارے یہاں اسلامی مہینے چلتے نہیں ہیں، وگرنہ عرب کے معاشرے اور عرب کے رواج میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی جب بدترین معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ، اس وقت بھی ان مہینوں کی قدر کی جاتی تھی اور لوگ ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے. ایک الگ بات ہے کہ ایک وہ چور راستہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا تھا، جب دیکھتے کہ لڑائی ضروری ہو گئی ہے، کرنی ہے، تو کہتے تھے کہ یہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کو بدل لیتے ہیں، سفر کے بدلے میں یا ربیع الاول کے بدلے میں اس مہینے کو ہم حلال کر لیتے ہیں، اس مہینے کو ہم حرام کر دیں گے. یہ کوئی چور راستہ تو تھا، لیکن بہرحال ان کی عظمت ان کے دلوں میں ضرور موجود تھی. اور اس مہینے کے بھی جو ابتدائی 10 دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہے، یہ 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی جو ابتدائی 2 آیات ہیں، والفجر ولیال عشر، اللہ نے 2 قسمیں کھائی ہیں، فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. یہ 10 راتیں جو ہیں یہ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں، ان سے مراد یہ ایام ذی الحجہ ہیں. ابتدائی جو عاشورہ عشرہ ذی الحجہ ہے اس کی راتیں ہیں، یہ عظمت والی اور برکت والی، اللہ نے ان کو شان والی راتیں بنایا. ان کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں. لیکن اس کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی آغاز خطبہ میں نے آپ کا فرمان پڑھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے اعلیٰ اور افضل دن اللہ کے ہاں جو ہیں وہ 10 دن ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ، عشرہ ذی الحج کے 10 دن، یعنی یہ جو ابتدائی ذی الحج کے 10 دن ہیں، اللہ کے ہاں یہ سب سے افضل اور سب سے بابرکت عمل کے اعتبار سے دن ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، بلا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے پیغمبر کیا ان دنوں میں جہاد جو کیا جاتا ہے وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں وہ بھی برابر نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں نکلے اور افر وجہہ فی التراب، اس کا چہرہ مٹی میں مل جائے، یعنی وہ شہید کر دیا جائے، تو وہ شخص اس کا عمل افضل ہوگا، باقی اور کسی کا عمل جو ہے ان 10 دنوں سے ہٹ کے ان 10 دنوں کے برابر عمل نہیں ہو سکتا. ایک دوسری حدیث میں یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل دن ابتدائی ذی الحج کے 10 دن ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا بلل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیا ہوا جہاد بھی اتنی عظمت کا حامل نہیں ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله، مگر ایک شخص جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ثم لم يرجع من ذلك بشيء، پھر وہ نہ جان واپس لے کے آتا ہے نہ مال واپس لے کے آتا ہے، یعنی اس کی سواری بھی دشمن کے قبضے میں چلی جاتی ہے یا قتل ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اس کا عمل شہادت کا عمل جو ہے یہ باقی اعمال سے زیادہ افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں کیا گیا ہو اور عام دنوں کی نسبت، عام دنوں کا عمل ان کی نسبت زیادہ فضیلت والا بن جائے، یعنی ایسی عظمت والا اور شان والا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہماری اس امت کے گزرے ہیں، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، وہ ایک بڑا خوبصورت ان کا قول نقل کیا گیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے عظمت دی ہے نا ان 10 دنوں میں، اس کا سبب کیا ہے؟
یہ شان امتیاز جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس شان امتیاز کا سبب یہ ہے فرمایا کہ اس میں تمام مرکزی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ بھی اور حج بھی، یہ بڑی اور اہم عبادتیں ہیں، مرکزی عبادتیں ہیں جو ان دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور یہ عام دنوں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں ان دنوں کی بہت قدر ہوتی تھی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں، عظیم انسان تھے۔ ان کا حال یہ تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس مہینے میں اتنی عبادت کرتے ہیں 10 دنوں میں کہ معاشرے کا کوئی فرد ان کے برابر عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے دلوں میں قدر تھی ان دنوں کی، اور وہ ان دنوں میں اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرنا ان دنوں میں بہت بڑا کام ہے۔ حضرات پھر یہ وہ دن ہے جن دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں، جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے، یعنی حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر کوئی بندہ وقوف عرفہ نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوتا، اس کو دم بھی دینا پڑتا ہے، یعنی بکرا بھی ذبح کرنا پڑتا ہے، اور دوبارہ اگلے سال حج بھی کرنا پڑتا ہے۔ جو حج کی نیت سے جائے، احرام باندھ کے مکہ میں جائے کہ میں نے حج کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہے کہ میں وقوف عرفہ نہیں کرتا، پیچھے رہ جاتا ہوں، کہیں عرفات کی سرزمین پہ اس نے جانا ہے اور رکنا ہے وہاں، یہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا۔ وہ حج جس کو اصل میں آپ نے فرمایا عرفہ، وقوف عرفہ ہی حج ہے، یہ رکن اعظم ہے، اور یہ ذی الحج میں ہوتا ہے 9 تاریخ کو۔ اس دن اللہ تعالیٰ جتنے عرفات کے میدان میں لوگ موجود ہوتے ہیں، جتنے حاجی ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو معافی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے یہاں پہ لوگ ہیں نا، سب کو میں نے آج معاف کر دیا۔ اتنا بڑا عظمت والا اور اتنا بڑا یہ فضیلت کا دن ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عام دنوں میں کسی دن میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے عرفات کے دن، یوم عرفہ کے دن کرتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں یہ دن آتا ہے، اور اس مہینے میں یہ بات ہے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان دنوں کی فضیلت میں اور کوئی روایت اور کوئی حدیث نہ ہوتی، کوئی عمل نہ کہا جاتا، صرف یوم عرفہ ہی کافی تھا ان دنوں کی فضیلت کے لیے۔ یہ ایک دن ہی اتنی عظمت والا دن ہے کہ اس دن سب سے زیادہ عمل اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان ہوتا ہے اور نزول ہوتا ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں میں ایک یوم النحر ہے، قربانی کا دن جس کو کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑا دن نحر کا دن ہے اور قرن کا دن ہے۔ نحر 10 ذی الحج کو کہتے ہیں، جس دن قربانی کی جاتی ہے اور خون بہایا جاتا ہے، اور قرن اس سے اگلے دن کو کہتے ہیں جس دن حاجی مینا میں قیام کرتے ہیں جا کے۔ فرمایا یہ 10 اور 11 ذی الحج کے دن جو ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی عظمت اور فضیلت کے اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے ہاں مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے بڑے دن ہیں یہ، جن کو یوم النحر کہا جاتا ہے اور یوم القر کہا جاتا ہے، یعنی 10 اور 11 ذی الحج کا۔ حضرات یہ 10 ذی الحج، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے احکامات سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرز عمل سے بہت سے اعمال کرنے کا حکم ہے اور ترغیب اور تعلیم ملتی ہے۔ ان مہینوں میں کثرت سے، سب سے پہلی بات ہے جنرلی کثرت کے ساتھ سارے اعمال کرنے چاہیے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو ہر ایک کے دل میں نیکی کے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اور وہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور رونق معاملات ہو جاتے ہیں، سارے لوگوں کے دلوں میں محبت، ہمدردی، ایثار، وفا اور ایک دوسرے سے مواصلات اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان 10 دنوں میں بھی وہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے، محبت کا، پیار کا، اخوت کا، اللہ کی اطاعت کا، مسجدوں کو آباد کرنے کا، مسجدوں میں آنے کا، نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا، یہ جذبہ جو ہے یہ پیدا ہونا چاہیے۔
یہ ان دنوں میں خاص کر کے اس کا کام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور پھر ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعظم دن ہے، ایام عظیم ایام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا یعنی روایت کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں عشرہ ذی الحج کے ایام کے مقابلے میں عظمت والے کوئی اور عظمت والے اور محبوب دن احب اللہ اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑے عظیم اور محبوب دن جو ہیں عشرہ ذی الحج کے مقابلے میں پورے سال کے دن اور نہیں ہے. یعنی 365 میں سے 355 دنوں کا وہ مقام نہیں ہے جو 10 دنوں کا مقام ہے اللہ کے ہاں. آگے آقا فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوهُنَّ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْهِيدِ. فرمایا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھا. یہ تسبیحات جو ہیں یہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرو کیونکہ اللہ کو یہ تسبیحات بہت پسند ہیں، اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں. حدیث میں آتا ہے طہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. صفائی اپنی ذات کی صفائی، اپنے لباس کی صفائی، اپنے گھر بار کی صفائی، اپنے محلے کی صفائی، گلی اور بازار کی صفائی، اپنی دکان کی اور جہاں رہنے رہائش کی صفائی. اسلام نے صفائی کی بڑی تاکید کی ہے، اس لیے ہر نماز میں وضو کرنے کا حکم دیا. وضو کے آداب میں ہم دیکھیں ہاتھ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم، اچھی طرح سے ہاتھ دھونے کا، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ خوب اچھی طرح ہاتھ دھونے کا حکم. پھر منہ میں انسان کھاتا ہے پیتا ہے بہت سی علائشیں رہ جاتی ہیں، بہت سے جو ہے نا وہ ذرات کھانے پینے کے رہ جاتے ہیں، کلی کرنے کا حکم. ناک کی علائشیں بہت گندگی اور غلاظت سے بھرپور ہوتی ہیں، انسان کو کراہت ہوتی ہے، دن میں 5 مرتبہ ناک کو صاف کرنے کا حکم. چہرہ چلتا پھرتا چہرہ انسان کا ننگا ہوتا ہے، مٹی گندوں غبار آلودہ ہوتا ہے، منہ دھونے کا حکم ہے، دن میں 5 مرتبہ منہ دھونے کا حکم. پھر آپ دیکھیے پاؤں کے بازو کونیوں تک دھونے کا حکم ہے، پھر پاؤں دھونے کا حکم ہے، یعنی یہ صفائی کا اہتمام. پھر جمعے والے دن بڑے خاص تاکید کے ساتھ غسل کر کے مسجد میں آنے کا حکم دیا گیا. مسجد میں آنے سے پہلے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں آتے ہوئے زینت پکڑ کے آؤ، یعنی لباس اچھا پہن کے آؤ. حدیث میں آتا ہے کسی کے پاس ممکن ہے تو وہ ہر جمعے کو نیا لباس پہن کے مسجد میں آئے. اگر یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ نیا لباس سلوا سکے پہن سکے تو پرانا ہی لباس لیکن دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو اور خوشبو لگا کے مسجد میں آئے تاکہ پتہ چلے کہ ایک طاہر اور مطہر ایک معاشرہ ہے جس کے یہ افراد ہیں اتنے صاف ستھرے اور پاکیزہ رہنے والے. الطہور شطر الایمان، فرمایا صفائی ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہے صفائی. بلکہ بعد میں شطر کا معنی نصف کہا کیا ہے. الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان جو ہے نا وہ صفائی کے ساتھ انسان کا پورا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی حدیث میں آگے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے. میزان ترازو، ترازو کا ایک پلڑا قیامت کے دن جس میں اعمال نامے تولے گے وہ کتنا بڑا ہوگا. پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک یہ جتنا رقبہ ہے نا اس وقت یہ اتنا بڑا ایک ترازو کا پلڑا ہوگا. ایک ترازو بندہ سوچ کے بے ہوش ہو جاتا ہے، اس میں ہمارے اعمال نامہ تولے گا اس میں. لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، ایک بار الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے. اتنا بڑا میزان کہ زمین سے آسمان تک اور شرق و غرب اور شمال و جنوب تک جس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی ہے ایک بار الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہو تو آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے یہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے. سبحان اللہ الحمدللہ.
اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے 4 پسندیدہ کلمے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ کو پسندیدہ 4 کلمے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ 4 کلمے فرمایا کثرت کے ساتھ ان کو دہرایا کرو, یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہے نا, اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں اور 10 اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جو الحمدللہ کہے اس کے بارے میں فرماتا ہے جو بندہ اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہے, حدیث کے الفاظ ہیں, اپنے پاس, یعنی اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کو اپنی کسی نعمت کو نہیں اس نے یاد کیا جو اللہ نے اس پر کی ہے, بس ویسے ہی اس کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بے ساختہ الحمدللہ رب العالمین کہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں اور 30 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور 30 خطائیں اس کی مٹا دی جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین بندہ یہ کہے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے بھی کہے, اللہ تعالیٰ نے کتنے انعام اور کتنے فضل ہم پہ کیے ہیں ان کو یاد کرے اور الحمدللہ رب العالمین کہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کی ڈھال, پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ڈھال پکڑو جہنم سے ڈھال. صحابہ کرام نے اس کی اللہ کے پیغمبر وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ 4 کلمے جہنم سے ڈھال بن جائیں گے, رکاوٹ بن جائیں گے, تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں. اللہ کے چنیدہ ہے یہ 4 کلمے, اللہ نے خود ان کو منتخب کیا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا نا مجھے ابراہیم علیہ السلام ملے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام اپنی امت کو پہنچانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سلام اپنی امت کو پہنچانا اور ان کو بتانا جنت ایک چٹیل زمین ہے بڑی نرم, زرخیز اور بہت خوبصورت جگہ ہے, اس میں بہت یہ نمی والی جگہ ہے. تم سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس میں شجر کری کر کے آؤ, شجر کری, اس میں درخت لگا کے آؤ. جنت میں آتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو جنت میں درخت لگے گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نا شجر کاری کر رہا تھا, موسم تھا شجر کاری کا, کہتے میں شجر کاری کر رہا تھا, پیارے پیغمبر سے مجھے ملے اور پیچھے سے آ کے میرے کھڑے ہو گئے کہ اللہ یہ ہو رہا تم اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤ, یہ تو تم شجر کاری کر رہے ہو یہ تو دنیا تک موجود ہے نا, اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں تمہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے ہی لالچی تھے پیارے پیغمبر کی فرمان سننے کے, ان کے دل میں یہ تمائی رہتی تھی آقا کریم کو ارشاد فرمائے تو میں اپنی جھولی بھر لوں, تو فوراً سیدھے ہو گئے, جی فرمائیے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ پڑھا کرو, یہ جنت کی شجر کاری ہے. اور پیارے پیغمبر نے اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا, فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ پھول چن لیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وما ریاض الجنہ, جنت کے باغات کون سے ہیں؟ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں, یعنی مسجدوں میں بیٹھ کے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. اللہ کا ذکر ان دنوں میں, ان 10 دنوں میں جو آج سے یا کل سے ہم پر صاحب مگن ہونے جا رہے ہیں, ان کا ذکر, اللہ کا ذکر ایام میں 10 دنوں میں عادت بنا لو, اپنی زبان پہ چڑھا لو, ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. بہت بڑی فضیلت اور اہمیت. اللہ اکبر. پھر ان دنوں میں کرنے والا ایک کام ہے صدقہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقے کی اہمیت پیارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن اهلها حر القبور. فرمایا صدقہ جو ہے نا, صدقہ دینے والا جو ہے نا اس کے لیے یعنی مالک کے لیے صدقہ 2 فضائل کا سبب ہے. فرمایا ایک تو اس صدقے کی وجہ سے اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی, بندہ مر کے جنت سے جب قبر میں جائے گا نا تو صدقہ قبر کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. فرمایا صدقہ. اور دوسرا فرمایا وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ, قیامت کے دن مومن اپنے سائے کے صدقے میں آئے گا, اپنے صدقے کے سائے میں آئے گا.
یعنی اس کا صدقہ جو اس نے دیا ہوا نا وہ اس پر سایہ بن جائے گا، اور سایہ بنا بنا ہی اسے جنت کے دروازوں تک وہ لے جائے گا۔ یہ صدقہ ان دنوں میں صدقہ کثرت سے کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں روپیہ سے لاکھوں روپیہ صدقہ کرنا ہے، آپ 1 روپیہ بھی صدقہ کر دیں، آپ 10 روپیہ بھی صدقہ کر دیں، آپ اپنی طاقت کے مطابق روزانہ عادت بنائیں کہ ہم نے صدقہ ضرور کرنا ہے، اور خاص کر کے ان 10 دنوں میں ضرور صدقہ کریں، اس کی بڑی تاکید ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم صدقہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ دے کر بچاؤ۔ اب اس میں کیا پیغام ہے؟ حدیث ہے بڑے واضح، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے، ایک ٹکڑا دے کے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس دولت نہیں ہے، تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن کھجور پڑی ہوئی ہے نا، آدھی کھجور آپ کھا لو اور آدھی کا صدقہ دے دو، فرمایا یہ جہنم سے ڈھال بن جائے گا تمہارے، یہ کھجور کا ایک ٹکڑا تمہارے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا صدقہ کرو۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے جب ایک بندہ صدقہ نکالتا ہے نا تو اس کے صدقہ دینے سے 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی 70 شیطان ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں ایک بندے کے صدقہ دینے سے، چاہے 1 روپیہ۔ اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہزاروں روپیہ صدقہ دیں، خود بھی صدقہ دیا کریں، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالا کریں، کچھ نہ کچھ پیسے ان کو ضرور دیا کریں، بیٹا یہ صدقہ لے کے آنا، یہ صدقے کے پیسے ہیں، یہ صدقہ لے کے آؤ، خیرات کرو۔ یہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں یہ آخری یہ جو عشرہ ذی-الحجہ ہے، ان عشرہ ایام اعظم الایام، اللہ کے یہاں بہت بڑے دن ہیں یہ۔ ان دنوں میں جو کرنے والے کام ہیں نا، ان میں ایک کام نماز دھیان سے پڑھنا، اہتمام سے پڑھنا، صفحے اول میں آ کے بیٹھنا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملنا، اور شوق اور محبت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ پھر اس میں آپ صدقہ کریں جتنا کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں جتنا کر سکتے ہیں، اللہ کا کثرت ذکر اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مجھے یاد آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب اکیلا بیٹھ کے مجھے یاد کرے گا نا تو میں اس کو اکیلا بیٹھ کے یاد کروں گا، اور اگر وہ مجلس میں بیٹھ کے یاد کرے گا تو میں اس سے بہتر مجلس میں بیٹھ کے اس کا ذکر کروں گا۔ اور اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ بندے کا اللہ کا ذکر یہ، اللہ تو بڑا، تو پاک ہے، تو عظیم ہے، تو بہتر ہے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، میرے معاملات کا بھی تیرے اختیار میں ہے، ماذن فی حکم کا، میرے معاملے میں تیرا حکم چلتا ہے، ناصیتی بیدک کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، سارے اختیار تیرے۔ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ عرش پر بیٹھ کے بندے کا ذکر کرے گا، کیا میرے بندے میں نے تیرے درجات بلند کر دیے، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، میں نے تیرے خطاؤں کو مٹا دیا، میں نے تیرے جو نیکیاں ان کو قبول کر لیا، اور میں تیری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہوں، میں تیرے لیے جنت کی۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کی حدیث ہے، ذکر کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان دنوں میں اور جو بڑے کام کرنے والے ہیں نا، بہت سارے، زیادہ سے زیادہ یعنی نیکیاں لوگ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں لوگ وہ کرنی چاہیے، کسی بھی نیکی کو۔ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن بشیء من المعروف، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو حقیر نہ جانا۔ راستے میں پڑا ہوا پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر لو گے تو یہ بھی نیکی ہے اور نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کتنی حدیث آپ نے کتنی بار سنی ہوگی کہ ایک طوائفہ عورت، گندی عورت کو، محض کتے کو پانی، گرمی میں کتا بلک رہا تھا، اس نے کنویں سے پانی پیا، اپنے دوپٹے سے اپنے جوتے کو باندھا، اس جوتے میں پانی بھر کے نکالا اور کتے کے آگے ڈال دیا، کتے نے پانی پیا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس عورت کو معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات ہے، اسے کیا مشکل ہے کسی کو معاف کرنا؟ اس نے کون سا کہیں سے پوچھنا ہے؟ اس کو جنت میں بھیجنے کے لیے اپنے کسی بندے کو، اس نے کوئی جنت چھوڑی تو نہیں ہے اس کی نا، وہ تو اس کی رحمت کی طرح بہت وسیع ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہت وسعت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ذات ان 10 دنوں میں بالخصوص
عبادات کا، ذکر کا، صدقات کا، نماز کا اہتمام کریں. مسجدوں کو ویسے آباد کریں جیسے آپ رمضان کے مہینے میں آباد کرتے ہیں، ویسے آباد کریں شوق اور ذوق کے ساتھ جیسے عام دنوں میں. مسجدوں کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، نماز کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. ان دنوں میں اپنے آپ کو تیار کریں کہ اللہ کے سب سے بڑے اور پسندیدہ ایام. اس سے آگے بڑھیے. اس مہینے میں ایک اور جو بڑا عمل ہے وہ ہے 10 ذی الحج کا قربانی کریں. قربانی کرنا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں آج 10 ذی الحج کو آپ نے فرمایا کہ آج سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، یعنی دن کا آغاز فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد دن کا آغاز نماز عید الاضحیٰ سے کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا سب سے پہلا عمل ہوگا جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا. قربانی شعائر اللہ میں سے ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا قربانی واجب ہے، یعنی فرض ہے یا واجب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور مسلمان قربانی کرتے تھے. سائل کو سمجھنا ہے. سائل نے دوبارہ تکرار سے سوال کیا کیا قربانی واجب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتعقل، کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قربانی کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب آئے نا 10 سال آپ رہے اور 10 سال آپ نے قربانی کی. کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے قربانی نہ کی. آج جدید محققین جو ہے نا وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، امت کو غلط راستے میں چلا رہے ہیں. ان کا خیال ہے قربانی پیسے ضائع ہوتے ہیں، وہ بڑا مروڑ اٹھتا ہے ان کو شعائر اللہ کے اندر. تو بندہ عمرے پہ جانے لگ جائے تو منہ چوک ادھر عمرے سے ٹوٹ جاتا ہے، منہ چوک ادھر کا ہار حاجی صاحب عمرے سے گئے نہ کھایا تھا کار بچی ساری ہوتی بیٹھی اولا نکاح نہیں، اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہو. شاعر اللہ میں جب کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ میں آئی فون 10 لینے لگا ہوں، وہ 4-5 لاکھ روپے کا جو فون ہے اور میں یہ نہ لوں، فون تو 6 لاکھ سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، 2 لاکھ کے فون سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. آپ وہ فون لے کے اس کے پیسے کسی غریب بچی کو دے دیں. اس وقت کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتا. مروڑ اٹھتا ہے تو اس وقت جب شاعر اللہ کی بات ہوتی ہے. حج کے لیے لوگ جو ہے تو تکلیف ہوتی ہے، پیسے بڑے ضائع کر رہے ہیں جناب، منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، یہ ہے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 65 روپے حج ضرور کرو. 65 روپے حج. اس سے کیا ہوگا؟ جہاں گناہ معاف ہوں گے وہاں تمہاری اخلاص اور غربت بھی ختم ہوگی. کاروبار میں تنگی آ گئی ہے تو عمرے پہ چلے جاؤ، کاروبار میں مشکل آ گئی ہے تو عمرہ کرنے چلے جاؤ، حج کرنے چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اس کے بعد اخلاص ختم ہوگی، غربت ختم ہوگی. لیکن کہا جاتا نہیں. اسی طرح قربانی کا موقع آتا ہے تو بڑی انسانیت کا مروڑ اٹھتا ہے، انسانیت کی ہمدردی اور خیر خیری اٹھتی ہے. اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور جناب فلاں کرتے ہیں. یہی پیسے کسی غریب کو دے دیں، یہی پیسے کسی اور بھائی جب 50 لاکھ 100 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی لے تو اس وقت کیوں نہیں خیال آتا کہ یہ پیسے ہم ان کو دے دیں؟ اس وقت تو کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ میں 2 کروڑ کی یہ گرینڈ کروزر یا لینڈ کروزر گاڑی لینے جا رہا ہوں تو میں اس کے پیسے چھوٹی گاڑی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. چھوٹی گاڑی لے لوں میں تو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ والی گاڑی لے لوں، میں پرانی گاڑی لے کے گزارا کر لوں. یہ باقی پیسے اس وقت کسی کے دل میں نہیں آتا. کوئی بندہ 30-40 ہزار کی قربانی کرتا ہے نا اپنے شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ تو تکلیف ہوتی ہے بڑی، کیوں قربانی کرتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول ہر سال 2 مہینے کیا کرتے تھے. کب شہید 2 مہینے کرتے تھے، میں بھی ہر سال 2 مہینے کرتا. سنت کا عمل کا شوق اور جذبہ تھا نا ان کے دل. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود، استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے، قریب بھی نہ بھٹکے ہماری عیدگاہ کے چلا جائے یہاں سے. صحیح حدیث ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا
طاقت کے باوجود، ایک طاقت نہیں ہے اس کے پاس، غریب ہے، وسائل نہیں ہے، اس کا نہیں مسئلہ، جس کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، کر سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کو اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے جی اگر 1.5-2 لاکھ کی قربانی نہ ہو تو کیا فائدہ، لوگ کیا کہہ رہے ہیں قربانی میں کرتا ہی نہیں ہوں اس میں. ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں. بھائی کو ضروری قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، چھوٹا جانور کر لو، کوئی ضروری تو نہیں ہے کو آپ اتنا بڑا جو ہے وہ کریں جس میں لوگوں کو دکھائیں جی کتنے کا لیا جی 1.5 لاکھ کا لیا، کتنے کا لیا جی 5 لاکھ کا لیا، 6 لاکھ کا لیا، فلاں کا لیا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. چھوٹا جانور کر لو، اللہ توفیق دیا تو بڑا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لوگوں کو تو نہ دکھائیں. اب یہ قربانی کریں، فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اور میدان بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ قربانی صرف حج کے لیے خاص ہے، حج کے دنوں میں صرف حج کے لیے قربانی کرنی چاہیے، حج کے لیے قربانی خاص ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میدان عرفات میں، آپ عرفات میں موجود تھے، آپ نے خطبہ دیا عرفات کے میدان میں. خطبہ دیتے ہوئے کہا، وہ فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل آل بیت فی کل عام اضحیاء. اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی لازم ہے، ہر سال ہر گھر والا قربانی کرے. آپ نے کہاں کہا؟ عرفات کے میدان میں کہا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ نے حج کا جو ہے نا وہ خاص وہ نہیں کیا کہ آپ نے حج کے لیے خاص ہے، یہ نہیں ہے، عام ہے. آپ 10 سال قربانی کرتے رہے، مدینہ میں کرتے رہے، تو آج تو آپ نے ایک ہی کیا زندگی میں ساری. آپ مدینہ میں جب تک رہے قربانی کرتے رہے. تو اس لیے حضرات قربانی جو ہے یہ کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی فرید ہے، اس کو فرض نہیں کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ فرض یا واجب نہیں قرار پائی، لیکن امت کا اجماع ہے اس کی مشروعیت پہ اور اس کی سنیت پہ کہ یہ مسنون عمل ہے. یہ پیارے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ کرام نے کیا اور باقی امت مسلمہ بھی کرتی رہی ہے، لہذا آپ لوگ بھی کریں. مسنون عمل ہے اور مسنون عمل کی فضیلت اپنی جگہ پہ بہت بڑی اور بہت اہم ہوتی ہے. اللہ کچھ مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے جن کا علم ہونا بہت ضروری ہے. ابھی آج جمعے کے بعد 3-4 گھنٹے ہوں گے، باقی 5 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں. 7 بجے کے بعد یہ اذان ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 بجے فارغ ہو جائیں گے. اس کے بعد 5 گھنٹے اگر چاند نظر آیا آپ سعودی عرب میں تو کل آ گیا، وہاں پہ یکم ذی الحج ہے، تو یہاں پہ دیکھیں موسم ابر آلود ہے، کہیں موسم کھلا ہوا تو شاید نظر آ جائے، ورنہ کل تو ہے ہی ہے، انشاءاللہ پرسوں یکم ہوگی. تو چاند نظر آنے سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، جس نے ارادہ کیا قربانی کرنے کا، اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے سر کے بال، جسم کا کوئی بال، ناخن یہ نہ کٹوائے، یہ بالکل نہ کٹوائے، بلکہ عید قربان کے بعد، قربانی کرنے کے بعد اپنی حجامت وغیرہ بنوائے، اس دوران اپنے بال نہ کٹوائے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے تو مجھے بتا میں قربانی کر لوں اس کا. آپ نے فرمایا نہیں، تم ایسا کرو کہ تم عید والے دن اپنے بال اور ناخن کٹوا لینا، تمہیں کامل قربانی کا ثواب مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کی طاقت نہیں ہے رکھتا لیکن شوق اس کے دل میں ہے، جذبہ اس کے دل میں ہے، ارادہ اس کے دل میں ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہ کٹوائے. انشاءاللہ العزیز نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عید والے دن وہ اپنی حجامت وغیرہ بنوا لے، عید پڑھنے کے بعد اللہ اس کو قربانی کا اجر ضرور دے دیں گے. اللہ کی رحمت سے یہ کوئی بات بعید نہیں ہے، لیکن لازم نہیں ہے اس کے لیے. لازم صرف اس کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہے اور اس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے. یہ جو میں نے بتایا کہ غریب آدمی سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے جس میں پیارے پیغمبر نے غریب آدمی سے کہا تھا کہ تم دودھ دینے والی ایک ہی بکری ہے، اس کو پیتے بھی ہو، دودھ بیچتے بھی ہو، خدا نہ کرتے ہو، پلے تمہارے ہے کچھ نہیں، اس کو ذبح کر کے پھر کیا کرو گے؟ فرمایا تم یہ کام کرو، اپنے بال اور ناخن نہ کٹواؤ، تم اجر تمہیں قربانی کرنا وہ مل جائے گا.
قربانی 4 جانور ہیں، 8 قسمیں، یعنی نر اور مادہ ملا کے 4 قسمیں، گائے، اونٹ، ان کے نر اور مادہ، گائے، بیل، اونٹ اور اونٹنی، اور اسی طرح بھیڑ اور اس کا مینڈا، اور بکری اور بکرا، یہ 4 جانور ہیں جن کو بہیمۃ الانعام کہا ہے قرآن مجید۔ ان 4 جانوروں میں سے ہی قربانی کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا جی بھینس کی قربانی، اس پہ بڑا زور دیتے ہیں، جی ہو جاتی ہے، جی کر لینا چاہیے، الجاموس نوع من البقر، بھینس جو ہے وہ بکر کی قسم ہے۔ تو یہ سارا بھائی جب آپ کے پاس بہیمۃ الانعام موجود ہے، اگر تو بہیمۃ الانعام یہ 4 یا 8 جانور نہیں ملتے پھر بحث کرنے آتی ہے، پھر گزارا ہو جائے، لیکن جب موجود ہے تو پھر ان کو چھوڑ کے بحث پہ زور دینا اور کہنا کہ ضرور کرنا، میں کم از کم نہیں اس بات کو تسلیم کرتا۔ بہیمۃ الانعام میں جن 8 جانوروں کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان میں یہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھینس جو ہے نا وہ گائے کی قسم ہے، تو بھائی ہرن بھی تو بکرے کی قسم ہے، اسی جیسا ہے، اس کی جنس لگتا ہے، تو کبھی ہرن کیوں نہیں کیا کسی نے قربانی میں؟ کیوں کسی مولانا نے بتوا دیا کہ ہرن بھی کرتے ہیں آپ قربانی میں؟ اس لیے یہ 4 جانور ہیں، گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، ان کو ان کے نر اور مادہ جو ہے یہ دونوں قسم کے آپ جانور کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، جانور صرف دوندا ذبح کرنا، دوندے سے کم نہیں کرنا، بڑا کر سکتے ہیں، چوکا بھی کر سکتے ہیں، چکا بھی کر سکتے ہیں، بڑا کر سکتے ہیں، لیکن بہترین جو قربانی ہے نا وہ دوندے کی قربانی ہوتی ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا جی دوندے سے مراد 2 سال عمر ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دوندے سے مراد 2 دانتوں کا ٹوٹ جانا ہے۔ تو میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ 2 دانتوں کا ٹوٹ جانا ہی ہے، عمر کا تقاضا اس میں نہیں ہے۔ بعض اوقات تھوڑی عمر میں بھی 2 دانت دیے جاتے ہیں، دوندا ہونا شرط ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جی جزا، یعنی کھیرا جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر دوندا نہ ملے، ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت حفظ المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر دوندا نہیں ملتا، مشکل ہے، اور اس مشکل سے مراد یہ بھی ہے کہ دوندے کے پیسے نہیں ہیں، یہ بھی مشکل میں آتا ہے، حضرت حافظ صاحب کا فتویٰ۔ تو اس صورت میں بھیڑ کا کھیرا جزا جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی بکری کا بھی ہو جاتا ہے، اونٹ کا بھی ہو جاتا ہے، گائے کا بھی ہو جاتا ہے، نہیں، یہ صرف جزا بھیڑ کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، لہذا اس طرف نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر دوندا مل رہا ہو اور ضرور آپ نے لا تذبحوا الا مسنّا، دوندے کے سوا نہ ذبح کرو کچھ بھی، تو دوندا ہی کرنا چاہیے۔ بھیڑ بھی، گائے بھی، اونٹ بھی، بکری بھی، یہ سب دوندے ہونے چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ دوندا نہیں ملتا یا آپ کے پاس ایسی مشکل آ گئی ہے تو بھیڑ کا جزا جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، کھیرا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنا نہ ہو کہ بالکل ہی چھوٹا سا بچہ پکڑ کے ذبح کر دے، ایسا نہیں ہے، یہ شرط ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد جانور جو قربانی کا کرنا ہے اس میں ایک بڑی شرط یہ ہے کہ وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا اس کے عیب کیا ہے؟ عورتٌ بین عورها، اس کا بھینگا پن، اور بھینگا پن اتنا ہو کہ ظاہر ہو، پتہ چلے کہ یہ جانور بھینگا ہے۔ لنگڑا پن، اور لنگڑا پن اس کا ظاہر ہوتا ہو کہ وہ لنگڑا ہے۔ کمزور اتنا ہو کہ اس سے چلا ہی نہ جاتا ہو، اس کی ہماری زبان میں مکس ہی نہ ہو اس کے ہڈیوں۔ اور اسی طرح بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا جانور قربانی میں نہیں لگتا، نہیں لینا چاہیے۔ بعض لوگ ہم لے آتے ہیں اور بعد میں آگے پتہ چلتا ہے، تو حضور اگر بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ واپس کرنا ہوگا، اور اس کی جگہ پر صحابہ کرام کا عمل جو ہے نا وہ یہ تھا کہ جب آپ ذبح کرنے لگتے آپ اس وقت دیکھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، اس وقت اس کا عیب دیکھتے تھے ذبح کے وقت۔ تو اس لیے جانور خریدتے ہوئے اس بات کا بہت خیال جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایک بکرا یا ایک مینڈا پورے گھر والوں کے گھر کا سربراہ کرتا ہے نا، باپ کرتا ہے، سربراہ گھر کا کرتا ہے، تو وہ سارے گھر والوں کو کفایت کرتا ہے۔ ایک بکرا، ایک مینڈا سارے گھر والوں کے لیے قربانی کے لیے کافی ہے، یعنی جو حدیث میں آتا ہے نا جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ شرط اس کے بچوں پر بھی عائد ہوتی ہے
اس گھر کے باسیوں پر بھی عائد ہوتی ہے. گھر کا سربراہ کرتا ہے تو وہ سارے گھر کی طرف سے قربانی ہوتی ہے. ہاں اونٹ اور گائے جو ہے اس میں 7 آدمی یا اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں. ایک سفر میں رسول اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, اس سفر میں آپ نے اونٹ میں 10 لوگوں کو شریک کیا اور گائے میں 7 کو شریک کیا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ مدینہ میں تھے یا کسی جگہ پر آپ قیام پذیر تھے تو وہاں آپ نے اونٹ میں بھی 7 لوگوں کو شریک کیا اور گائے میں بھی 7 لوگوں کو شریک کیا. اس لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اونٹ میں 10 شریک ہو سکتے ہیں, لیکن عام روٹین میں اونٹ اور گائے میں برابر 7 حصے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑا عام مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی ہم نے گائے لی ہے, ایک حصہ قربانی کا اور 3 حصے والے بچوں کے عقیق ہوں گے, یعنی وہ 2 جانور ذبح کرنے کا حکم ہے نا, وہ سمجھتے ہیں اس میں چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں نا تو 2 حصے 2 جانوروں کے بھی 7 ہو جائیں گے. حضرات بالکل غلط بات ہے. عقیقے کا گائے کے قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عقیقہ بچے کے لیے 2 جانور ذبح کرنے کا حکم ہے اور وہاں پر وضاحت ہے 2 بکرے یا 2 بھیڑ مینڈے یہ 2 ذبح کرنے ہیں. اس عقیقے میں گائے یا اونٹ شامل ہی نہیں. تو آپ کیسے اس میں سے ایک حصہ نکال کے اس کو شامل کر لیں گے اس کے ساتھ؟ یہ اپنے ذہن سے اس بات کا لوگ بہت کرتے ہیں جی یہ ایک حصہ قربانی کا اور 6 حصے جو باقی ہے نا وہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے اگلے دن, وہ اس میں ایک حصہ قربانی کا اور باقی اس میں شامل کر دوں گا. بھئی یہ کیا کھیل بنایا ہوا, ہم نے تماشا سمجھتے ہیں یہ قربانی جیسی بات. نہ عقیقے میں اس کا کوئی شرکت ہوتی ہے اور نہ شادی کے گوشت میں کوئی شرکت ہوتی ہے. وہ ایک الگ عمل ہے, یہ الگ عمل ہے, اس کا الگ معاملہ ہے, اس کا الگ معاملہ ہے. اس لیے گائے میں اور اس میں کوئی عقیقے میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اور آخری بات کہ عید الذی جب شروع ہو یعنی 1 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے. 1 ذی الحج سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ ہم نے نا خاص کر لیا مسجدوں میں نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں دنوں میں 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ہم نے اس کو عادت بنایا. یہ عادت نہیں ٹھیک ہے. یہ اصل حکم تو یہ ہے کہ ان دنوں میں یہ تکبیرات کے دن ہیں, اللہ کے ذکر کے دن ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں دکان میں بازار میں ہر جگہ پر تکبیرات پڑھو. پھر آپ مسجد میں آئے تو نماز کے بعد بھی پڑھنے پہ ٹھیک ہے, لیکن باہر پڑھنی کہیں نہیں ہے اور یہاں پہ 2-3 مرتبہ تو آگے سمجھنا حق ادا ہو گیا. یہ رویہ درست نہیں ہے. تکبیرات کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھی جائیں, گھروں میں, بازاروں میں, دکانوں میں. بعض صحابہ کرام کا عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ نکلتے تھے اور بازار میں نہ چلتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر پڑھتے کہ سارا بازار کھلنے لگ جاتا اور گھر واپس آ جاتے. پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد آگے پونے گھنٹے کے بعد نکلتے, پھر جا کے سب کو تکبیر پڑھا کے آ جاتے. صحابہ کرام ایسا عمل کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. اس کو صرف یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ نماز کے بعد بس ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے سمجھا کہ حق ادا ہو گیا. یہ تکبیرات کے دن ہیں, ان میں کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنی چاہیے. حضرات یہ چند ایک مسائل کے جو آنے والے دنوں کے حوالے سے. اس میں روزہ ہے 9 ذی الحج کا. ویسے تو 1 سے 9 تک رکھے تو بڑی خوبصورت بات ہے, جائز ہے, درست عمل ہے, کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہیں. ان دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی اجر زیادہ ہے. لیکن بالخصوص 9 ذی الحج کا روزہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی یہاں امید ہے کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گا. ایک پچھلے سال اور ایک آنے والے سال کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا ان کی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے 9 ذی الحج کا روزہ. اب 9 ذی الحج کس دن ہوتی ہے؟ یہاں بھی پٹا ڈال دیا ہمارے لوگوں نے. کہا جی 9 ذی الحج جو ہے نا وہ چونکہ یوم عرفہ کا روزہ ہے تو عرفہ کا روزہ اس دن جس دن حج ہوتا ہے. بھائی حج تو وہاں ایک دن پہلے ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ یا ان ممالک میں جن کا 9 ذی الحج سعودی عرب کے 9 کے بعد آئے گی, یعنی سعودی عرب کا 10 ہوگا اور ان کی 9 بنے گی, وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ یا جن کی پہلے یاد آتی ہے 9 ذی الحج, سعودی عرب میں 8 ہوتی ہے ان کی 9 ہوتی ہے. ممالک میں یہ خطے الگ الگ ہیں نا, سب کا مسئلے الگ الگ ہے. تو جب مسئلے الگ الگ ہے تو پھر کیا کریں گے؟ سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا. 9 ذی الحج سے مراد ذی الحج کی 9 تاریخیں اس ملک کی, اس خطے کی جس میں آپ رہ رہے ہیں, اس میں آپ 9 ذی الحج یعنی
اگر سعودی عرب میں 9 دن آ رہی ہے ہفتے میں، کل چاند آج پہلی ہے وہاں پہ، اب ہفتے والے دن 9 دن آ رہی ہے. ہمارے یہاں اگر آج چاند نظر آ گیا تو ہمارے اتوار کی 9 دن بنے. اب ہم 9 کو ہفتے کو کیسے، ہمارے یہاں 8 دن ہو گئی. تو اس لیے حضرات 9 ذی الحج کا روزہ ہے اور 9 ذی الحج ہی یوم عرفہ ہے. یہ آپ یہاں پہ ہیں تو آپ کا یوم عرفہ مثلا دیکھیں اگر حج یہاں پہ کسی جگہ پہ ہونا ہوتا تو کس تاریخ کو ہوتا؟ سعودی عرب کے ساتھ ہوتا. پھر تو ہم نے 9 کو ہی کرنا تھا نا. تو اپنے خطے کے مطابق جو ہے یہ 9 کا روزہ یہ رکھنا چاہیے، اس کا ارادہ کریں. اول تو یکم سے 9 تک پورے رکھیں، لیکن کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ یہ عادت بنائیں، کوشش کریں، لازمی جو ہے نا یہ کام کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام